بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا رول نمبر 16 ہے جو آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ It is easy to love a perfect God, unblemished and infallible that He is۔ یہ بہت آسان ہے کہ ایک کامل، خامی سے پاک اور غلطی سے پاک خدا سے محبت کی جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت ہی آسان ہے کہ بندہ ایک مسجد میں جائے، مصلی بچھائے، وہاں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے اور اللہ کی عبادت میں ہی پورا دن گزار دے۔ یہ بہت ہی آسان ہے۔ What is far more difficult is to love fellow human beings with all their imperfections and defects۔ مشکل کام کیا ہے کہ آپ کے دائرۂ اختیار میں جو آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کو ان کی خامیوں کے ساتھ اور ان کی غلطیوں کے ساتھ ان سے محبت کرنا۔ گویا کہ آپ کے زندگی میں جو لوگ کنیکٹڈ ہیں آپ کے ساتھ، ان میں خامیاں بھی ہوں گی، وہ غلطیاں بھی کر رہے ہوں گے، گناہ بھی کر رہے ہوں گے، آپ میں خود غلطیاں ہوگی، خامیاں ہوگی، گناہ کر رہے ہوں گے آپ۔ تو یہ جو آپ کے فیلو ہیومن بینگز ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کو ان کی غلطیوں اور خامیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو بتایا کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ گویا وہاں پہ مسجد میں بیٹھنا، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا یہ بہت آسان ہے، اور مخلوق کے ساتھ جو ہے ان کو ان کی غلطیوں اور خامیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اس بات کا درس دیا جا رہا ہے کہ آپ وہ بھی کرو، اللہ کے ساتھ بھی جڑو، 5 وقت نمازیں بھی پڑھو، دین میں ایکسل کرو، اس کو ایکویشن سے آؤٹ کر کے ہم اگر حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش بھی کریں تو ناپید ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے حقوق معاف کر دے گا، گویا اگر میں نمازیں نہ پڑھوں تو اللہ مجھے اپنے حق کو معاف کر دے گا، لیکن جو یہ مخلوق کا حق ہے، جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں، اگر میں یہ نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ میں زیادتی کروں، ظلم کروں، تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو مجھے اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اللہ کے جو حقوق ہے، جو عبادات ہے، اس پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ احمقانہ پن ہے، یہ ناپید ہے آپ کے حقوق العباد پورے کرنا۔ اگر آپ سوشل ورک کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے جو عبادات اگر آپ نہیں کرتے تو سوشل ورک ناپید ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا اللہ کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کے ساتھ عبادات میں ایکسل کرنا، درجہ احسان تک جانا، یہ بہت ضروری ہے اور یہ آسان ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے اور زیادہ اہمیت کس بات کی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ عبادات میں بھی ایکسل کرو، لیکن مین وائل مخلوق کو ان کی غلطیوں اور خامیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرو، اور ایکسیپٹ بھی مت کرو، صرف ان کے ساتھ محبت کرو۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ میں اگر دیندار بن گیا، گناہوں سے میں بچ رہا ہوں، تو اور لوگوں کو جب میں برے کاموں میں، غلطیوں میں اور گناہ میں ملوث دیکھتا ہوں تو میں ان غلطیوں سے، ان برائیوں سے، ان خامیوں سے نفرت کرنا نہیں شروع کرتا، بلکہ اس برائی کرنے والے سے، خامی جس میں ہے اور گناہ جو کر رہا ہے، میں اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ گویا میں انسانوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہوں، ان کو ایک نچلے سطح پر لے کے چلا جاتا ہوں اور خود کو اوپر سطح پر لے کے چلا جاتا ہوں کہ اب میں نیک بن گیا ہوں، یہ برے ہیں، اور دل ہی دل میں ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عمل سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخلوق کو ان کی کوتاہیوں، غلطیوں، گناہوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ آگے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ریممبر ون کین only know what one is capable of loving۔ جتنا آپ کے اندر عشق کرنے کی صلاحیت ہے، اتنا آپ میں جاننے کی صلاحیت ہے، اتنا ہی آپ چیزیں جان سکتے ہو۔ There is no wisdom without love۔ کوئی بھی حکمت نہیں ہے عشق کے بغیر۔ جہاں پہ عشق ہوگا وہاں پہ حکمت ہوگی، جہاں پہ آپ کو عشق نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی، وہاں پہ حکمت نہیں آ سکتی۔ یہاں پہ سمپل مراد یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو لینا، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں قرآن مجید کو سیکھوں، تو جتنا آپ کو اللہ سے، قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اتنا آپ قرآن کو ڈیپلی اور گہرائی سے اور وسعت سے انڈرسٹینڈ کر لو گے۔ جتنے آپ محبت، قرآن سے محبت میں نیچے درجے پہ ہوگے، اتنا کم آپ کو قرآن آئے گا۔ اس طرح دنیا کا کوئی ہنر لے لیجئے، فلسفہ لے لیجئے، نفسیات لے لیجئے،
یا کوئی بھی انجینئرنگ کی یا میڈیکل کی کوئی فیلڈ اٹھا لیجئے، جس بندے کو اپنے فیلڈ کے ساتھ جتنی محبت ہوگی اتنا وہ اس میں ایکسل کرے گا، اتنا وہ اس کو آتا ہوگا، اتنی اس فیلڈ کی حکمت اس کے پاس ہوگی۔ اور جتنا ایک بندہ صرف بے دلی کے ساتھ لگا ہوا ہوگا اپنے فیلڈ میں اور عشق نہیں ہوگا اس کو اس فیلڈ کے ساتھ، تو مجھ سے لکھ کے لے لیجئے کہ اس بندے کو اس فیلڈ میں اتنی مہارت نہیں ہوگی، اس کے پاس اتنی حکمت نہیں ہوگی۔ آپ شیکسپیئر کو اٹھا کے لے لو، البرٹ آئنسٹائن کو اٹھا کے لے لو، افلاطون کو لے لو، سقراط کو لے لو، ایلان مسک کو لے لو، بل گیٹس کو لے لو، جس کام میں ان کے پاس حکمت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کاموں کے ساتھ ان کو عشق نہیں ہے، ان کو محبت نہیں ہے، وہ کام ان کو پسند نہیں ہے۔ تو گویا ایک کام میں اگر بندہ چاہے کہ میرے پاس اس میں حکمت آئے، میں زیادہ جانوں اس کام کو، تو اس کام سے محبت کرنا، عشق کرنا یہ مسٹ ہے۔ اور جتنی آپ کے اندر صلاحیت ہوگی اس کام سے عشق کرنے کی، اتنا ہی آپ کے پاس اس کام کے متعلق علم آئے گا، حکمت آئے گی۔ Unless we learn to love God's creation, we can neither truly love nor truly know God۔ جب تک ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا نہیں سیکھیں گے، تب تک نہ تو ہم اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں عشق کر سکتے ہیں، محبت کر سکتے ہیں، اور نہ ہم اللہ کو جان سکتے ہیں۔ اسی کی تفصیل جو ہے وہ پہلے میں نے کر لی اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں، کہ بھائی ہم اپنے عبادات کو تو کرتے رہیں، لیکن نال جو مخلوق ہے ان کے ساتھ بھی ہم محبت کریں، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں۔ تو یہاں پہ اسی پہلے والی پارٹ کی ذرا تشریح کر رہے ہیں، اور اسی پارٹ کی اہمیت کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی جب تک آپ مخلوق کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے، جب تک آپ مخلوق کے ساتھ محبت نہیں کرو گے، عشق نہیں کرو گے، خیر خواہی کا معاملہ نہیں کرو گے، ان کے کام نہیں آؤ گے، ان کے ساتھ غصے، لڑائیاں، جھگڑا، نفرتیں کرنا، بغض، حسد، کینہ رکھنا ان کے لیے، یہ جب تک آپ ہٹاؤ گے نہیں، تب تک نہ تو آپ اللہ سے محبت کر سکتے ہو اور نہ آپ اللہ کو جان سکتے ہو۔ گویا اللہ کو ہم صحیح معنوں میں تب جانتے ہیں، گویا ہم اللہ سے صحیح معنوں میں تب محبت کرنے کے قابل ہوں گے جب ہم اس کے مخلوق کے ساتھ محبت کریں گے، جب ہم اس کے مخلوق کو ایکسیپٹ کریں گے، ان کے ساتھ احسان کا، خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ بغض، حسد، کینہ، نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے یہ ہم چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ بھائی ہم اپنے عبادات میں بھی ٹھیک ہو جائے، اور مین وائل جب ہم نیک بنتے ہیں، نیکی کے راستے میں آتے ہیں، تو اللہ ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہم مخلوق کو کم نگاہ مخلوق پر ہم ڈالیں، ان کو پس درجے پہ لے کے آئیں، اور خود کو بڑا سمجھے اور تکبر ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا، احسان کا معاملہ کرنے والا، محبت کرنے والا بنائے۔ یہی باتیں تھی جو یہ رول نمبر 16 ہے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی میں بیان کی گئی ہے۔ امید ہے اس سے آپ کو ہیلپ ملی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔